القاسم محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوبا فانتصر صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں میرے عزت دار بانیان کا یہ پرخلوص صف ماتم بچھایا، عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی۔ بالکل سارا دن مجلس شروع رہی اور مجلس اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ دعا کا وقت ہے۔ بادشاہ کے دروازے پہ مجھ سمیت جو بھی دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے، دعا ہے آل محمد کا خالق اللہ یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے۔ میرے جانی پہچانے چہرے، شخصیات، بزرگ، سادات عظام تشریف فرما ہے۔ زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہے بابا جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ مالک سلامت رکھے۔ میرے بزرگوں کی سنگت تشریف فرما ہے۔ ملکی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ عاشقان رسول روڈ بلاک کر کے جس طرح سے یہ احتجاج کر رہے ہیں، مالک ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی خیر فرمائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے سرکار، لائیو مجلس انٹرنیٹ پہ پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ ایک بندہ سرکار مصطفیٰ کے دور میں حضور کی شان میں قبلہ نازیبہ اشعار کہا کرتا تھا۔ حضور کی زندگی میں قبلہ نازیبہ اشعار حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے ایک دن پکڑ کے نہ اسے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بندہ شعر پڑھتا تھا آپ کے خلاف، آپ کی شان میں گستاخانہ، یہ پکڑ کے لے آئے۔ جیسے سرکار مصطفیٰ نے دیکھا نا کہ اسے پکڑ کے صحابہ کرام لے کے آئے، صحابہ کرام نے اس کو پکڑا ہوا ہے، نہتھا ہاتھ چڑھ گیا، پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ سرکار یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ سرکار مصطفیٰ نے منبر پہ بیٹھ کے کہا، کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کاٹ دے؟ جاگیے جگہ سرکار، کون ہے جو اس گستاخ کی گستاخی والی زبان کاٹ دے؟ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا سرکار میں اس کی زبان کاٹوں گا، میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ سرکار نے فرمایا تو نہیں۔ دوسرے کو جوش بڑھا، اس نے کہا جی میں سرکار اس کی زبان کاٹتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تو بھی نہیں۔ اتنی دیر میں علی داخل ہو گئے۔ ہائے جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے جی۔ اتنی دیر میں سید علی داخل ہوئے مسجد میں۔ علی کی طرف دیکھ کر سرکار مصطفیٰ نے کہا یا علی اس کی گستاخانہ زبان کاٹ۔ علی نے اسے پکڑا، مسجد نبوی سے باہر لے آئے، اپنے ایک ایک حرف کا، اپنی ایک ایک لفظ کا، اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہے عزادار بلوچ۔ سپیکر پہ منہ رکھ کے لاؤڈ سپیکر پہ 2 ماہ رمضان کو دربار حضرت شاہ شہاب البادشاہ کی نگری میں کھڑا ہو کے سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ مولا علی سرکار اسے مدینہ سے باہر لے آئے، جو پیچھے سے پکڑ کے لائے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے آئے۔ جیسے ہی مدینہ سے باہر آئے، علی نے کہا اگر تیرے پاس سواری نہیں تو سواری دیتا ہوں۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ۔ علی فرماتے ہیں اگر حیدری، اگر تیرے پاس سواری نہیں تو تجھے سواری دیتا ہوں، اگر تیرے پاس زر دولت نہیں تو یہ دولت، یہ دینار میرے سے لے۔ اس نے سواری دیکھی اور علی فرماتے ہیں انہیں میں دیکھ لیتا ہوں، تو بھاگ جا۔ انہیں میں، جسے سمجھ آئے اسے علی کا واسطہ بولنا، انہیں میں دیکھ لیتا ہوں جو پکڑ کے لائے تھے، تو بھاگ جا۔ اسے دولت دی، سواری دی، یہ بھاگ گیا جان کی امان پا کے۔ یہ جو پکڑ کے لائے تھے نا بابا جی، سارے بڑے غصے میں آ گئے، سارے غصے میں آ گئے کہ مصطفیٰ نے کہا اس کی زبان کاٹو۔ علی نے گھوڑا بھی دیا، پیسے بھی دیے، اسے بھگا بھی دیا۔
اگلے دن صبح صبح کبھی مصطفیٰ مسجد میں آئیں گے، جا کر شکایت لگائیں گے علی کی کہ یا علی نے یہ کیا کیا، آپ نے کہا تھا اس کی زبان کاٹو، علی نے گھوڑے پہ بٹھا کر اسے بھگا دیا۔ ابھی یہ آئے تھے کہ مصطفیٰ کو شکایت لگائیں گے علی کی، جسے سمجھ آئے اسے علی کا واسطہ ہے بولنا۔ ابھی یہ مصطفیٰ کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ علی کی شکایت لگائے، اتنی دیر میں وہ شاعر جلدی سے سامنے آیا، سامنے آ کے کہتا ہے مصطفیٰ آپ کی شان میں نعت لکھ کے لایا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کی شان میں نعت لکھ کے لایا ہوں۔ نبی نے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم نہیں سمجھے تھے، علی سمجھ گیا تھا۔ علی نے گستاخی والی زبان کاٹ دی، نعت جاری کر۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ اللہ اکبر، جو حسین کے دروازے سے خیرات لے رہے۔ دہشت گردی کا نام، سید ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے، دہشت گردی کا نام اسلام نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جناب رانا صاحب، سید مالک حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ 3 ذی الحج کو فتح شاہانہ پہ مجلس ادا ہوگی، ملک کے نامور ذاکرین عظام خطاب فرمائیں گے بابا تصور شاہ کے زیر اہتمام۔ بانی مجلس کی حیثیت سے سارا دن نوکری کریں گے ہم بھی۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ یا علی جان، اللہ، ملک کا امن تباہ کر کے رکھ دیا۔ قبلہ رکشوں کو آگے لگا دیا۔ یہ رکشے نے بابا جی کون سی گستاخی کی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ رکشے نے بھی کون سی گستاخی کی ہے جس غریب کا رکشہ جلا دیا؟ کسی کی گاڑی کو آگ، کسی کے گھر کو آگ۔ اور مجھے مولا کی قسم، یہ 2 سال پہلے جب یہ اسی طرح احتجاج، یہ جو سعد رضوی کے والد صاحب موجود تھے، خادم رضوی صاحب، اس وقت بعد میں جب وہ جو احتجاج کر رہے تھے، جیسے آپ پکڑے جا رہے ہیں، ویڈیو تو بڑی وائرل ہو گئی، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو بات کوئی چھپی رہتی نہیں۔ آج میں نے یہ بھائی افتخار سمر صاحب نے ابھی مجلس پہ آتے ہوئے راستے میں مجھے ویڈیو دکھائی کہ کم از کم بابا جی 500-700 مولوی گئی تے پولیس والے پیچھے آتے جا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کوئی دین نہیں بھائی جان۔ 2 سال پہلے بھی جب خادم رضوی صاحب کے سامنے وہ پھر پولیس والے بندے پکڑ کے لائے نا، تو خادم رضوی صاحب کو کہا یہ جو رکشے کو جلا رہا ہے یہ آپ کا ہے؟ خادم رضوی نے کہا نہیں جی، یہ ساڈا نہیں۔ انہوں نے کہا جی جڑا اے کیلیاں دی ریڑی لوٹ رہے نے اے تواڈے نے؟ خادم رضوی صاحب آخیا جی نہیں، اے بھی ساڈے نہیں۔ خادم رضوی صاحب مالک ہن تواڈے درجات بلند کرے، لیکن 2 سال پہلے فیصلہ تسی دے دیتا سی کہ جیڑا بندہ اگ لاندا ہے تسی آکھیا او بھی ساڈا نہیں، جیڑا بندہ کیلیاں دی ریڑی لٹ رہا ہے تسی آکھیا اے بھی ساڈا نہیں۔ رضوی صاحب پھر فیصلہ تے دیو نا، جیڑا بندہ کیلیاں دی ریڑی لٹ کے کھا گیا ہے او تواڈا نہیں، تے جیڑا باغ لٹ کے کھا گیا ہے۔ کیا بات ہے یار، جڑے سمجھ کے بولے ہو میں سلام کر رہا۔ کیا بات ہے یار، حیدری تہاڈے کیا کہنا جی؟ بسم اللہ جی، بڑی صاحب پاک سیدہ عزت ادا فرمائے جی جی۔ جڑا کیلیاں دی ریڑی لٹ کے کھا گیا تسی آکھیا ساڈا نہیں۔ اور میرا چیلنج ہے، اگر احتجاج کرنا ہی ہے، احتجاج حق بنتا ہے، عظمت مصطفیٰ پہ کون سا بندہ ہے جس کی جان قربان نہیں؟ احتجاج کا طریقہ ہم سے سیکھو۔ بھائی جان، بندے ڈاکٹر بننے کے لیے بھی تو امریکہ جاتے ہیں، انگریزوں سے سیکھ کے آتے ہیں۔ اے ہائے ہائے، بسم اللہ جی۔ پاک سیدہ آپ کی نیاز قبول فرمائے، پاک سیدہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ قبلہ احتجاج کا طریقہ ہی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے، سائنسدان بننے کے لیے بندہ دوسرے ملکوں میں انگریزوں کے پاس کہاں کہاں جاتا ہے۔ احتجاج کا کرنا 1400 سال ہو گئے ہیں، احتجاج کا طریقہ ہی کرنا ہے تو آ کے ہم سے سیکھو۔ ہم جو 1400 سال سے سبتین بھائی احتجاج کر رہے ہیں، سارا سال یا 10 محرم والے دن ہی آپ دیکھتے نہیں، گلیوں میں، روڈوں پہ، ہر جگہ پہ، ہر بازار میں حسین کے ماتمی ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ گلیوں پہ، روڈز پہ ہزاروں کی تعداد میں حسین کے ماتمی ہوتے ہیں۔ دکاندار اپنی دکانوں کو تالے لگا کر اپنے گھر میں مطمئن سویا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ حسین کا ماتمی چور نہیں۔
کیا بات ہے یار، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا شیعہ نہ ہوئے یار، جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ حیدری، ہاں ہم اسے پتہ ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اسے پتہ ہے کہ حسین کا ماتمی چور نہیں، دکاندار بھی اپنے گھر میں۔ ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، آج تک کوئی جھوٹی سے جھوٹا کلپ لا کے مجھے دکھا، میں زبان کاٹ کے تیرے کمالیے کے کتوں کو ڈال دوں کہ کسی حسین کے عزادار نے، کسی زنجیر زر نے، کسی ماتمی نے کسی دکان کو لوٹا ہو، کسی کیلے والی دکان کو لوٹا ہو، کسی جگہ پہ آگ لگائی ہو، کسی کو کچھ کہا ہو، اپنا ماتم کر کے ہم گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ بھائی جان ہماری مجلس میں اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ جو بندہ کسی کا مال لوٹے اس پہ بھی لعنت، کہیں آگ لگائے اس پہ بھی لعنت۔ کیا بات ہے یار، یہ حیدر حیدر ہے ملک حیدری۔ بسم اللہ، آپ جیے سر، پاک سیدہ سلامت رہے جی۔ بس میری حاضری ہو گئی، لیکن کروڑ گھنٹے کی مجلس پڑھی جائے، جملہ مصائب کا نہ ہو تو وہ مجلس نہیں ہوتی۔ مالک درجات بلند فرمائے حاجی غلام علی بھٹی صاحب، ذاکر میرے والد نزاکت حسین بلوچ صاحب، میاں مظہر عباس ہنجرا صاحب، یہ تینوں ہستیاں ہمارے اس علاقے کی بلکہ آج کی اس مجلس کی میاں صاحب کروانے والے ہوتے تھے۔ نزاکت بلوچ صاحب، قبلہ حاجی بھٹی صاحب سارا دن اس مجلس پہ یہاں پہ آپ مومنوں کے درمیان ہوتے تھے۔ قبلہ وہ نہیں رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ مجھے مولا کی قسم ہے، شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، لیکن مجھے عزت آل محمد کی قسم، شیعہ قوم پاگل نہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہیں بیٹیوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر روتے پھر رہے ہیں۔ بھائی جان میرے بابا جان بھٹی سلطان احمد بخش کا نام لے کر یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، جس بات کا درد ہے ہم شیعوں کو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ اللہ اکبر، جس کی ہائے نکلی ہے علی کی بیٹی راضی ہو۔ وہ کہتے تھے اللہ سب کچھ علی کو دیتا۔ آخری 1 منٹ ہے سید، پاک سید آپ کی ہائے قبول فرمائے، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھنا کہ بابا جان یہ جملہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا؟ ملنگ شاہ جی یہ زینب جیسی بیٹی کیوں نہ دیتا؟ بابا جان گاڑی میں ماتم کر کے کہتے عزادار بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، مرتے وقت تک 2 چیزیں اپنے پے کے دروازے سے مانگتی ہے، ایک عید دوسرا کفن۔ ہائے کر دینا یار، حسین کی ماں تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اکمل شاہ جی ایک عید دوسرا کفن، وہ کہتے تھے قسمت علی کی بیٹی کی، عید کا ٹائم آیا پردیس میں بابا مارا گیا، کفن کا ٹائم آیا زینب کا رہا ہی کوئی نہیں، اکیلا سجاد شام میں کہتا تھا 18 بھائیوں کی بہن